کا نظام ہے وہ جسے چاہے اپنے دین کے کاموں کے لیے منتخب کر لے، اور یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ وہ جسے اپنے کاموں کے لیے چنتا ہے پھر ان میں وہ جستجو، وہ لگن اور وہ صلاحیتیں بھی پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جنہیں دیکھ کر زمانہ دنگ رہ جایا کرتا ہے، لہٰذا قدرت کے اسی انتخاب میں کچھ لوگ بچپن ہی سے الٹرا جینیس اور فوکسڈ ہوا کرتے ہیں، جن کی ہستی بچپن ہی سے اپنی منزل کا پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ ایسی ایک انتہائی بلند پایا اور عظیم المرتبت ہستی مجتہد وقت شیخ الاسلام، فقیہ جلیل، حافظ کبیر، حافظ الحدیث، امام الحدیث و شیخ السنہ، محسن امت، امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی المعروف امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین، جن کا نام رہتی دنیا تک اقوال و افعال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کی نسبت سے ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو بچپن ہی سے حدیث مبارکہ کے علم کی تحصیل و تکمیل اور اس کی جمع و تحریر میں مکمل طور پہ مشغول ہو گئے تھے۔ علم و فضل سے معمور ماحول میں پرورش پائی، ابتدائی لکھنا پڑھنا مقامی مکاتب میں سیکھا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 15 برس کی عمر میں باقاعدہ علمی مجالس میں شرکت شروع کی اور ہمتاً ہوش حصول علم میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب علم کے لیے متعدد مقامات اور علمی مراکز کا سفر بھی کیا۔ بڑی عجیب شخصیات ہوتی ہیں صحابیہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے، وہ عقل سے پھر ماورا نظر آتی ہے۔ یعنی پہلے بیہق سے نشاپور تشریف لے گئے، پھر خراساں کے اکابر علماء محدثین سے استفادہ کرنے کے بعد آپ نے عراق، جبال اور حجاز کے مختلف اہم شہروں جن میں بغداد، مکہ اور کوفہ وغیرہ شامل ہے، وہاں کا آپ نے باقاعدہ سفر کیا۔ ناظرین کرام، سلف و سالفین کا خصوصی امتیاز یہ تھا کہ جس قدر ان کے پاس علم کی دولت ہوتی تھی، آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں علمی ہیضہ ہو جایا کرتا ہے نا، ان کے پاس معاملہ اور تھا۔ جس قدر ان پہ علم کی دولت جو ہے وہ برسائی جاتی تھی، اسی قدر ان کی زندگی عمل صالح سے مکمل طور پہ معمور ہو جایا کرتی تھی، اور وہ انتہائی با عمل یعنی ایک حقیقی چلتی پھرتی تصویر ایک مسلمان کی حیثیت سے نظر آتے تھے۔ بلکہ ایسا ہی ناظرین کچھ معاملہ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز زندگی کا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی امتیاز یہ تھا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مکمل طور پہ فنا تھا۔ دنیا سے بے رغبتی آپ کا شوق، تھوڑے مال پر اکتفا کرنا آپ کا شیوا، کثرت عبادت آپ کا طریقہ، زہد و ورع اور زہد و تقوی، پرہیزگاری، رجوع اللہ آپ کی زندگی کا بنیادی طور پہ مقصد تھا۔ آپ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وفات سے تقریباً 30 برس پہلے آپ نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ لیڈرشپ کی بھی کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے زمانے کے سیاسی قائد بھی تھے، حسن تدبر کے مالک بھی تھے اور دانش مندی کے حامل بھی تھے۔ آپ نے سنن کو جس خوبی و خوبصورتی سے جمع و ترتیب کیا، یعنی اس کی ناظرین مثال جو ہے نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف اس قدر بلند تھے کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی پکار اٹھی کہ مجھے شیخ ابو الحسن الفارسی نے جناب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ سیرت علماء کا عملی نمونہ تھے، انتہائی تھوڑے پر قناعت فرمانے والے اور زہد و ورع کے اعلیٰ اوصاف سے مزین تھے، اور حد یہ ہے کہ تا دم زیست اسی طرز حیات پر کاربند رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے انتہا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، یہ بھی اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے۔ ناظرین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ و ضبط اور ثقافت و اتقان پر ائمہ فن اور محدثین کا مکمل طور پہ اتفاق ہے۔ معرفت حدیث میں بھی عظیم المثال تھے صاحب، اور غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرز زندگی کو انتہائی عالیشان اس اعتبار سے رکھا کہ علم کا سمندر اگر آپ کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یعنی آپ سوچیے ناظرین کرام کہ حق تعالیٰ نے ان کے علم میں غیر معمولی برکت اور فہم میں نہایت بصیرت عطا فرمائی تھی۔ ان کی یادگار ایسی عجب تصانیف ہیں جو ان سے پہلے لوگ نہ لکھ سکے تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین گون اگون کمالات میں جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ یکتا نظر آتے تھے۔ ان کی ذات کو مسلمانوں کا امام اور مقتدی یعنی امام اور مقتدا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تمام جتنے بھی سیرت نگار ہیں وہ ان کی امامت کے فن کے مکمل طور پہ معترف تھے۔